تمام قسم کی تعریف، عظمت اور جلالت، بڑائی اور کبریائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا تن تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق اور سب کا رب ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اور پھر بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، چند ایام بھی گزر گئے۔ اس مہینے کے بعد ایک بڑی ہی فضیلت والا، تمام مہینوں سے افضل ایک مہینہ ہے جسے ہم اور آپ رمضان مبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس سے قبل یہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر کچھ چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں اپنے طور پر گڑھ لی گئی ہیں۔ یہ دین اسلام جس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے، اور جو حقیقت میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کے لیے مکمل کر کے پیش کیا ہے۔ گویا اسلام ایک دستور حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر موڑ پر یہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے کافی اور وافی ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر کوئی چیز ایجاد کرنے، کوئی چیز وجود میں لانے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اپنے طور پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کا اعلان قرآن کی آیت سے کر دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ دین کی تکمیل یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے کہ انسان بھٹکتا پھرے۔ جب کوئی ایک چیز انسان کو نہ مل سکے اور انسان کو اپنی عقل دوڑانی ہو، اختلافات بڑھیں گے، مختلف رائیں آئیں گی، مختلف قیاسات ہوں گے، تو گویا کہ دین کی تکمیل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی اسلام سے میں خوش ہوں۔ تو گویا ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی دے دیا ہے وہ کافی ہے اور وافی ہے۔ ہم اپنے طور پر کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ دین کے نام پر جو چیز بھی گڑھ لی گئی، ایجاد کر لی گئی، کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو، سارے لوگ اس کو بآسانی ایکسپٹ کر لیتے ہوں، کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی بظاہر نہیں دکھتی، لیکن یاد رکھیے اسلام ہی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، کوئی اور چیز تلاش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ شخص مزید یہ کہ آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر گوشوں میں، عبادات ہوں، سیاست ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، معاشرتی مسائل ہوں، ذریعہ معاش ہو، بزنس ہے، تجارت ہے، رشتہ داری کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد اور والدین سے متعلق احکام و مسائل ہیں، تمام تر چیزوں میں اسلام نے جو کچھ بتا دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہمارے لیے کامیابی ہے اور سرفرازی ہے۔ شعبان کے مہینے میں لوگوں نے اپنے طور پر جو چند بدعات گڑھ لی ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی اس کا ہم اور آپ ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے۔ 15ویں شعبان کو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بڑی متبرک رات ہے، اور ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو تہجد گزاری اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بٹتے ہیں، اس رزق کو حاصل کرنا ہے، اسپیشل طریقے سے دعائیں مغفرت کرنی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ مردوں کے لیے جو اپنے وفات پانے والے آبا اور اجداد، اعزاء اور اقارب ہیں، ان کے لیے قبروں پر جا کر کے اسپیشل طریقے پر کچھ چراغاں کرنا، کچھ اجالا کرنا، اور وہاں پر جا کر اپنے وفات پانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ساری چیزیں آدمی سمجھتا ہے کہ کرنا ہے۔ بعض چیزوں کے لیے روایات پیش کی جاتی ہیں، تو یہ مکمل طور پر ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جو گڑھ لی گئی ہو، اپنے طور پہ بنا لی گئی ہو، تو موضوع روایات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تاریخی اعتبار سے ایک عمل آتا ہے 448 ہجری، 448 ہجری کے اندر بیت المقدس میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے رات بھر عبادتیں کرتے تھے، اور اس عبادت کا جو نماز تھی اس کا نام تھا الصلاۃ الالفیہ۔ 100 رکعتیں نماز سنت یا نفل کے طور پر ادا کی جاتی تھی، سامنے کوئی چراغ جلا لیا جاتا تھا۔ یہ وہ پارسی اور مجوسی جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پجاری ہوتے ہیں، وہ لوگ جب اسلام کے اندر کچھ داخل ہوئے تو ان میں سے وہ لوگ جو اپنی مکمل طور پر اپنے عقیدے کو صحیح نہ کر سکے، وہ لوگ اس چیز کو بھی لے کر کے اسلام میں داخل ہوئے رہے اور باقی رہے۔ چنانچہ 15ویں شعبان کی رات جب یہ عمل شروع ہوا اور بیت المقدس کے اندر زور پکڑتا گیا، تو قرب و جوار کے جو اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیکوکار، متقی، پرہیزگار علماء بندے جو اہل علم لوگ تھے، ان لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اتنی خطرناک بدعت ایجاد کی گئی ہے، یہ ایسی خطرناک بدعت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے، اللہ رب العالمین اس پر سخت ناراض ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ان علاقوں سے آج کی رات تو کم از کم چلے جانا چاہیے، تاکہ ہم اس جگہ پر ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور اس میں ملوث رہیں اور اس میں ہم بھی عذاب کے ساتھ ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت 448 ہجری میں وجود میں آئی ہے، اور اس دور کے اولیاء اللہ، اہل علم، علماء کرام نے یہ سمجھا کہ اس بدعت کو جس قدر ہو سکتا ہے اس بدعت سے بائیکاٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے منع کیا ہے، انہیں سمجھایا ہے، بتایا ہے حق کیا چیز ہے، باطل کسے کہتے ہیں، یہ چیز بھی بتائی ہے، لیکن جب مجبور ہو گئے اس بدعت کے خاتمے کا کہیں دور دراز تک نظر نہ آیا تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ جس جگہ پر بدعتیں عروج پا جائیں، کفر اور شرک کی باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہو،
وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر انکار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں تم نہ بیٹھو، وہاں پر نہ ٹھہرو، فوراً اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ تو بدعت ایک طریقے کا استہزاء ہے کہ دین اور سنت کی جو اصل چیزیں اس کو ترک کر کے اس کی جگہ پر اپنی طرف سے گڑھ کر کے کوئی عمل پیش کیا جائے اور اس کو فروغ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پیارے بچوں، مختلف مواقع سے جو بدعات کے کام ہم اور آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر روک لگائیں، ہم حجت کو تمام کریں کہ بھائی یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے۔ کوئی ہمارا عزیز ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ ایک انسان ضرور ہے، تو ہم اس کے سامنے اتمام حجت کے لیے بتا دیں کہ یہ غلط کام ہے، اور ہم اس کا بائیکاٹ کیوں کریں گے کہ ہم اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے مختلف قسم کی بدعات ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ 3 احادیث سے ہم شعبان سے متعلق چیزیں سمجھیں گے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے مسلم شریف کی روایت ہے، اسی روایت سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے سہارا لے کر کے بدعت کے کام ایجاد کیے، گڑھ لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں شعبان کی ایک رات میں گھر میں سوئی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چادر کے کونے کو بچھا کر کے اس پر آپ آرام کرنے لگے۔ آپ کو جب اس بات پر یقین ہوا کہ میں سو چکی ہوں، تو آپ انتہائی خاموشی کے ساتھ بغیر آواز کیے ہوئے آہستہ سے آپ اٹھے ہیں اور آپ باہر نکل گئے۔ آہستہ سے یہ سارا کام آپ نے کیا کہ کہیں میں جاگ نہ جاؤں۔ جب آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر پہنچتے ہیں اور آپ نے دیر تک وہاں پر دعائیں کی ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اپنے اوپر کی طرف بلند کیے دعا کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اپنے مدفون اور وفات پانے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ ہاں کبھی اگر اس طریقے کا شک ہے کہ ہم نے جو ہاتھ اٹھا کر کے قبر پر کسی کے لیے دعا مانگی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص قبر والے سے مانگ رہا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو فوری طور پر بتائیں گے اور سمجھا دیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو میں بھی واپس آنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے کچھ چال اپنی تیز کی ہے، تو میں نے بھی اپنی چال تیز کر لی۔ جب مجھے لگا کہ آپ دوڑ رہے ہیں تو میں بھی کچھ تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں گھر کے اندر آپ سے پہلے پہنچ گئی۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لتخبرینی، تم مجھے بتا رہی ہو، یا پھر وہ جو سینے کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، انتہائی باریکی کی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ مجھے بتا دے گا، تم بتاؤ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا آپ کیا معلوم کہاں جا رہے ہیں، مجھے لگا شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، باری میری ہے، رات کا قیام میرے ساتھ ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، اس حجرے کی باری ہے، تو مجھے شک ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کے پاس جا رہے ہوں، اس لیے میں پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں اس بات پر شک ہے، کیا تم ایسا سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیے جنت البقیع کے اندر مدفون صحابہ اکرام کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے۔ تو میں گیا تھا، اور پھر میں صرف تمہیں اس لیے نہیں، میں اس لیے خاموشی کے ساتھ آہستہ سے اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیدار ہو جاؤ، تمہاری نیند ٹوٹ جائے
تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نیند ٹوٹ جائے اور تم گھر کے اندر اکیلی رہو اور پھر تم ڈرو گی، خوف کھاؤ گی۔ یہاں رک کر کے ایک بات بتائیں گے، چند روز پہلے ایک سوال آیا تھا کہ بیوی سو رہی ہو تو اسے نہیں جگانا چاہیے۔ کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین کی طرف سے یہ چیز آئی ہو، بیوی سو رہی ہو تو اسے نہیں جگانا چاہیے، اور دلیل میں یہ حدیث باقاعدہ طور پر پیش کی گئی۔ جی اگر نماز کے لیے یا ضروری کام کے لیے یا فرائض ہیں اس کے لیے ہے تو ہمیں جگا دینا چاہیے۔ یہاں معاملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں، کوئی فرض عبادت ابھی نہیں تھی جو اماں عائشہ کے اوپر رہی ہو اور اسے کرنا رہا ہو، تو آپ نے نہیں جگایا۔ یہ بھی مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابھی حجرے کے اندر اکیلی پڑ جائیں گی، رات کا وقت ہے، میں نکل جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ڈر خوف ہو، ان کو خوف کھائیں، اس وجہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جگایا تھا۔ یہ مکمل حدیث ہے جس میں یہ بیان کرتی ہیں عائشہ، شعبان کی ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ رات کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں رات 11ویں شعبان، 12ویں شعبان، 15ویں شعبان، اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ 15ویں شعبان کا ہی معاملہ ہے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، چوک ہے، اور دین کے تعلق سے بڑی ناسمجھی ہوگی کہ ہم کسی ایک چیز میں جس کی تخصیص نہیں کی گئی ہے اس کو اپنے طور پر خاص کر لیں اور بنا لیں۔ وہ جو 15ویں شعبان کے تعلق سے روایت پیش کی جاتی ہے وہ تو موضوع ہے، موضوع یعنی لوگوں کی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی اسپیشل، اور اس میں 15ویں شعبان کا تذکرہ نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، بعض اور بھی کتب احادیث میں ہے یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ۔ یہ دوسری روایت شعبان کے تعلق سے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک شخص کے جو شرک کرتا ہے، اور اس شخص کے جو لوگوں سے آپس میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، بغض و حسد رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ اور عداوت رکھتا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کو نہیں بخشتا۔ میرے بھائیوں، کتنی خطرناک چیز ہے، ایک مشرک شخص نہ بخشا جائے اور اس کے ساتھ ایک وہ کلمہ گو مسلمان بھائی جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن ایک چیز کی بنیاد پر اسے نہیں بخشا جاتا۔ یہ روایت صحیح، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ افسوس صد افسوس، وہ شخص وہ ہے کہ جو برائی ہمارے آپ کے درمیان، ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی ہیں، کبھی تھے، اور کبھی ممکن ہے کہ ہم ذرا سی کوئی بات آئے اور ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ سچے دل سے اس بات کے لیے عہد کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی برائی کرے، ہم اس کے تعلق سے کبھی بغض و حسد، عداوت اور دشمنی اور کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے۔ لگتا ہے ہمیں کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یا تو ہم اسے دل سے بخش دیں یا پھر اس کے ساتھ جا کر کے معاملہ طے کر لیں، بھائی اس چیز کو لے کر کے آپ نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا تھا، مجھے اس پر تکلیف ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اب اس چیز کو لے کر کے کینہ آدمی کے دل میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، کل جب مجھے موقع ملے گا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ آج تو ٹھیک ہے، آج میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، اس نے کر لیا، لیکن کل کے روز جب میرے ہاتھ میں کوئی بات آئے تو پھر میں اپنے طور پر اس سے بدلہ لے کر کے ہی چھوڑوں گا۔ یہ کہلاتا ہے کینہ، یہ دل میں لے کر کے آپ بیٹھے رہیں گے، کل کے روز بدلہ لوں گا اور ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا لہٰذا میں اس کے ساتھ یہ اچھائی اور یہ خوبی اور یہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، یہ کہلاتا ہے کینہ۔ تو 15ویں شعبان کے تعلق سے جو مغفرت کا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ فضیلت بتا دینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے اصحاب کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ 15ویں شعبان کو تم راتوں کو جاگا کرو، اسپیشل طریقے سے اپنے گھر کی صفائی کر کے اجالے کرو،
رات کے مخصوص پکوان کر کے لوگوں میں تقسیم کرو، 15ویں شعبان کو تم اسپیشل کرو، کیا اس بات کا اسپیشل طریقے سے حکم دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا۔ کیا صحابہ کرام نے 15ویں شعبان کو یہ اہتمام کیا ہے؟ کوئی حدیث نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی روایت نہیں ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم پچھلے جو ایام ملے ہیں ہمیں، ان تمام ایام کے لیے، تو ان تمام ایام میں، تمام اوقات میں جو ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے وہ ہم کریں، توبہ و استغفار کریں، اور یہ امید رکھیں کہ اے اللہ 15ویں شعبان کو جب تیرا اسپیشل تیری رحمت کا نزول ہوگا اور تیرے بندوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو مغفرت کا اعلان ہوگا، تو اے اللہ تو مجھے بھی ان لوگوں میں سے شامل کر لے جن کے گناہوں کو تو بخش دے گا، اور تو اپنی خاص رحمت سے تو ان کو معاف کر دے گا، تو اے اللہ مجھے بھی تو ان لوگوں میں سے شامل کر لے۔ تو یہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے، اور یہ چلتے پھرتے یہ سوچ اور فکر ہمیشہ اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز شعبان کے تعلق سے روزے کا اہتمام ہے۔ بخاری مسلم کی روایت اخیر میں جو پچھلے ہفتے بتائی گئی تھی بہت مختصر میں، وہ یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے مہینے کے سوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ 2 مہینے ہیں شعبان اور رمضان کے، اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو شعبان میں لگاتار آپ نے اس لیے ذکر کیا اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ آپ بکثرت روزہ رکھ رہے تھے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اخیر میں جو رمضان سے پہلے 1 روز 2 روز 3 روز ہے، ان 2 3 4 روز کو ہم ترک کر دیں، باقی پورے شعبان کثرت سے روزہ رکھنے چاہیے۔ اب وہ ایک روایت کہ جب نصف شعبان 15 شعبان ہو جائے، یہ حدیث بطور خاص سنیے گا، ہم عام طور سے یہی سنتے چلے آئیں، اور یقیناً صحیح ہے کہ جب 15 شعبان ہو جائے تب اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے کہ جو 15 شعبان شروع تک کے روزے ہی نہیں رکھتے اور 15 شعبان کے بعد روزے شروع کر دیں، تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بالکل اجازت ہے جو شروع کے 15 شعبان تک روزہ رکھتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی رکھیں۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کو 15 شعبان تک کنٹینیو موقع نہیں مل پایا، خواہ ان کی بیماری کی وجہ سے، خواہ ان کا کنٹینیو ایسا سفر تھا کہ اس سفر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، چنانچہ وہ 15 شعبان تک پہنچ گئے اور ان کی ساری مجبوریاں ان کے سامنے تھیں۔ اب 15 شعبان گزر جانے کے بعد ان کی یہ مجبوریاں ختم ہو گئیں، وہ چاہتے ہیں کچھ روزے رکھ لیں، چند 1 2 3 4 5 6 روزے رکھ لیں، بے شک وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل منع کیا گیا ہے جو شروع کے 15 روز نہیں رکھتے اور نہ رکھ کر کے اسپیشل طریقے سے 15 شعبان سے شروع کرتے ہوں۔ اس روزے کی حکمت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کون؟ ابھی پچھلے منڈے جو ابھی گزرا ہے اسی منڈے کو ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا تھا۔ یہ وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں وفات سے چند روز قبل دنیا کی سب سے بڑی طاقت و قوت کے مالک روم والوں سے جنگ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ کیا؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم، اس سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اس لشکر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ کرام بھی ہیں۔ اور اس لشکر کا امیر کون؟ یہی راوی حدیث جن کی ابھی روایت ہم سننے جا رہے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت و قوت سے جنگ کرنے کے لیے
لشکر تیار کیا گیا. اس لشکر کا جو امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عمر صرف 16 سال ہے اور 16 سے 17 سال کے درمیان کی عمر ہے. صرف 16 اور 17 سال کی عمر ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاحیت کے ساتھ پورا فائدہ اٹھاتے تھے. اور ایک ذمہ دار کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد کے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ میرے بعد کے لوگ اس کام کو بہتر طریقے سے کیسے انجام دے سکیں گے. میں اپنی زندگی کے اندر اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور باصلاحیت لوگوں کو اور اہل لوگوں کو کیوں نہ میں تیار کروں، ان کو ذمہ داریاں دے کر کے، ان سے کام لے کر کے، اور ان کو مختلف طریقے سے تربیت ان کی جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اور ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں. اور لشکر اسامہ سے بہت ساری پند و نصائح، بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں سننے اور سمجھنے کی ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی کسی اور خطبے میں ہم اور آپ سنیں گے. یہاں معاملہ آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور روایت یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری نیکیاں اللہ کی طرف پیش کی جاتی ہیں، اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. وَأَحَبُّ، اور مجھے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اور میری نیکیاں جب اللہ کے سامنے پیش کی جائیں تو وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے دار رہوں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے اہتمام کیا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، ہم آج کے خطبے سے یہ چیز لیتے ہوئے جائیں، یہ قیمتی بات لے کر کے جائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بدعات اور خرافات پھیلتی جا رہی ہیں شعبان مہینے کے تعلق سے، جو 15ویں شعبان کو اسپیشل طریقے پر روزہ رکھا جاتا ہے، راتوں کو تہجد گزاری یا عبادتوں کے ذریعے سے رات جاگی جاتی ہے، اسپیشل طریقے سے قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کے لیے، وفات پانے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اجالے کیے جاتے ہیں، اور اجالا کرنے میں نہ جانے کیا کیا فضول خرچیاں کی جاتی ہیں. ان ساری چیزوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے اعزاء اور اقارب میں کوئی چیز ہے تو ہم ساری چیزوں پر روک لگانے کی کوشش کریں گے اور حجت تمام کریں گے یہ کہہ کر کے کہ یہ چیزیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب جبکہ ہمارے سامنے 2 روز ایک مخصوص طریقے پر چھٹی کے ایام ہیں، ان 2 روز کو بطور خاص ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ سمجھ کر کے کہ شعبان کے یہ ایام ہیں، نہ یہ سمجھ کر کے کہ 15ویں شعبان کا دن ہے. اور وہ 2 دن کون سے؟ سنڈے کو آلریڈی چھٹی ہوتی ہے، منڈے کو ہولی کی چھٹیاں ہیں، تو ان دونوں دنوں میں عام طور سے آدمی گھر سے باہر نہیں جاتا. گھر کے وہ چھوٹے بچے یا بچیاں جو روزہ رکھنے کے قابل ہو چکے ہیں، ان لوگوں سے بھی روزے رکھوائے جائیں. صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتی تھیں، اور جب شام ہو جاتی تھی، رات مغرب کا وقت قریب ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے روزے کی وجہ سے کچھ مشکلات میں مبتلا ہو رہا ہے. ہم اسے گڑیے اور گڈے دے دیتے تھے، کھلونے کے سامان دے دیتے تھے کہ وہ کھیلنے لگے اور اس میں اس کی طبیعت بہل جائے، اور پھر وہ جو ہے روزہ اپنا پورا کر لے اور غروب آفتاب تک اس کا صحیح سلامت روزہ مکمل ہو جائے. اس طریقے سے صحابیات، خواتین رضی اللہ عنہن اجمعین اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں. آج ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کے افراد، نوجوان اور بزرگان، اور ساتھ ہی ساتھ سرپرست حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو ایک دینی ماحول کے ساتھ ڈھالیں، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں. مختلف مواقع سے جو مسنون روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، جیسے کہ یوم بیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ماہ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو ان ایام کے جو مسنون طریقے پر ثابت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں. بطور خاص جو ابھی ہمارے سامنے یہ 2 روز آ رہے ہیں، اس کا ہم خاص طور پہ اہتمام کریں، اور دیگر ایام بھی جو ہمیں شعبان کے کچھ مل رہے ہیں، ان ایام کا ہم اہتمام کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے خصوصی گزارش یہ بھی ہے، حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، خبروں کے ذریعے سے بھی ہم
جان پا رہے ہیں کہ حالات تیزی سے پھر سے بدل رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو ریسرچ ہے وہ یہ کہنا ہے ڈاکٹرز حضرات کا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو جو اس سے پہلے کووڈ کے ابتدائی مرحلے میں جو احتیاطی تدابیر ہمارے آپ کے سامنے ڈاکٹرز حضرات نے پیش کی تھی یا حکومت کی جو گائیڈ لائن آئی تھی، وہ پھر سے بہت حد تک کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور الحمدللہ لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی اس کے نہ کرنے میں جو ہمارے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، کسی بھی طریقے کی مشکل ہو، ہم اس مشکل سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ ہم سے، ہمارے درمیان سے، ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس بیماری کو، وبائی بیماری کو اور اس کے ساتھ جو دوسری مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان تمام مشکلات سے اور بیماریوں سے ہم سب کو نجات دے دے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم سے جانے میں انجانے میں جو غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اسے بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں انہیں کشادگی کے ساتھ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر و برکت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو اپنے دین کے لیے مخلص بنا لے، اسلام کا مخلص داعی بنا لے۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے خیر کی ہیں اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہمارے لیے خیر ہے ہم نہیں مانگ پاتے، رہ جاتے ہیں، اے اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔